الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 271 صفحات پر مشتمل کتاب آب کوثر، یہ درود پاک کے فضائل پر مشتمل ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 80 پر القول البدی کے حوالے سے درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت لکھی ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار حضرت علی اوسط بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی شہزادی سیدہ ام انس رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آیت پاک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے متعلق کچھ فرمائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پوشیدہ علم سے ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا. بے شک اللہ تعالی نے میرے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں. جب میرا ذکر پاک کسی مسلمان کے پاس ہوتا ہے اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے. فرشتوں کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ اور دوسرے باقی فرشتے کہتے ہیں آمین. ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ فرمایا جب میرا ذکر پاک کسی مسلمان کے پاس ہوتا ہے اور وہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ کرے. تو اس دعا پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے کہتے ہیں آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی معلومات سے مالا مال سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں، اس میں حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت فرما لیجئے. علم دین کی تعظیم کی خاطر جن جن سے ممکن ہو دوزانوں بیٹھ جائیے. تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر سنیے. ممکن ہو تو لکھ بھی لیجئے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ لکھا کام آتا ہے. تو آج کے سلسلے میں پچھلے کچھ سلسلوں کی دہرائی کی جائے گی سوالن جواباً، تاکہ ہمیں یاد رہ جائے، ہمارے حافظے میں یہ مدنی معلومات، یہ دینی معلومات، یہ قرآنی معلومات محفوظ ہو جائیں. آئیے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. قریش کا سردار عتبہ بن ربیعہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیکی کی دعوت دینے سے روکنے پر جب اس کافر سردار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیکی کی دعوت سے روکا تو کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 12 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمہ کنز الایمان، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل بیان، جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں، عربی قرآن عقل والوں کے لیے۔ جب یہ آیت عتبہ نے سنی تو اس نے کیا کہا؟ جی آپ فرمائیں۔ عتبہ بولا، خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی مثل آج تک کوئی کلام نہیں سنا۔ یہ کلام نہ شعر ہے، نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے۔ خدا کی قسم اس کلام کا نتیجہ بہت زبردست ظاہر ہوگا۔ کیا بات ہے قرآن کی! فیضان قرآن جاری رہے گا، فیضان قرآن جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اندلس کا ایک مشہور و معروف ادیب تھا، اس کا نام تھا یحییٰ بن حکیم۔ اس نے عمر کتنی پائی؟ اس نے ایک سورت کی مثل لکھنے کی کوشش کی تھی، وہ سورت کون سی تھی؟ جی آپ فرمائیں۔ اندلس کے مشہور و معروف ادیب یحییٰ بن حکیم نے 130 سال کی عمر پائی۔ اس نے سورہ اخلاص جیسی ایک سورت لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس پر کلام الہی عز و جل کی ایسی ہیبت اور رعب طاری ہوا کہ اس نے اس مقابلہ کے میدان سے ہٹ جانے میں ہی اپنی سلامتی سمجھی۔ سبحان اللہ! قرآن پاک کی مثل کوئی بنا سکتا ہی نہیں، چاہے سارے جنات سارے انسان اس پر جمع ہو جائیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور 1431 سال ہو گئے کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان قرآن جاری رہے گا، فیض قرآن جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اس ایک آیت میں ہی دو امر ہیں، یعنی دو حکم ہیں، دو نہیں ہیں، یعنی دو باتوں سے منع کیا گیا ہے، دو خبریں یا دو بشارتیں۔ وہ آیت کس بارے میں ہے، کس سورت کی ہے اور کون سی؟ جی فرمائیں۔ وہ پارہ 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ سبحان اللہ! آیت اور ترجمہ بھی اس کا سنا دیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سبحان اللہ! مرحبا مرحبا! اس میں دو امر، دو نہیں، دو خبریں، دو بشارتیں کیا ہیں؟ جی بتائیے۔ اس آیت میں دو امر یہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ نہیں دو یہ ہیں ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ دو خبریں ہیں، اوحینا ہم نے الہام فرمایا، اور فَإِذَا خِفْتِ جب تجھے اس سے اندیشہ ہو۔ اور دو بشارتیں یہ ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے، ایک آیت، اس ایک آیت میں دو امر ہیں، دو نہیں ہیں، دو خبریں، دو بشارتیں۔ سبحان اللہ۔ فیض قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اس کے نزول کے بعد شریعت اسلامیہ میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی نسخ نہیں، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وہ آیت اور اس کا ترجمہ کنز الایمان سے آپ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 3 میں قرآن نے یہ پیشن گوئی ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز الایمان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے فرعون کے بارے میں بھی ایک پیشن گوئی کی، وہ کون بتائے گا؟ جی آپ فرمائیں۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ترجمہ کنز الایمان، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرعون کو غرق ہوئے، اس بدبخت کو ڈوبے ہوئے، یہ دریا نیل میں غرق ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر کو لے کر گیا تھا۔ صدیاں گزر گئیں، اس کو غرق ہوئے، مگر قرآن پاک نے یہ پیشن گوئی دی کہ یہ پچھلوں کے لیے نشانی ہوگا، تو یہ صادق ہوئی، اور فرعون کا جسم اسی طرح آج بھی محفوظ ہے اور نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ حضرت خالد ادوانی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب رب غنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ایک آیت سنی تھی، اس کا ایسا اثر ہوا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ آیت کون سی تھی؟ جی آپ فرمائیں۔ حضرت خالد ادوانی رضی اللہ تعالی عنہ پارہ 30 سورہ طارق کی آیت نمبر 1، والسماء والطارق۔ ترجمہ کنز الایمان، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فیض قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت سن کر رونا کیسا ہے؟ جی آپ۔ تلاوت قرآن پڑھ کر یا سن کر رونا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران بھی اشک باری فرماتے تھے۔ محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے دوران بھی اشک باری فرماتے تھے، اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔
حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر اس طرح روتے تھے کہ جیسے ہانڈی کے اندر سالن ابل رہا ہوتا ہے یا پھر چکی جس طرح چلتی ہے اس کے چلنے کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے سینے مبارک سے آواز نکلتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوزے محبت عام نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ آیت مبارکہ جسے سن کر حضرت صعصع بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے شرف حاصل کیا. حضرت سیدنا صعصع بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پارہ 30 سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ترجمہ کنز الایمان. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. ماشاءاللہ. قرآن پاک کی وہ آیت جسے سن کر حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ جسم سے پرواز کر گئی تھی. جی وہ کون اسلام ہے بتائیں گے؟ بتائیے. حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 85-86 یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. ترجمہ کنز الایمان. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. سن کر خوف خدا سے روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو وراق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدنی منع کے انتقال کا کیا سبب بنا؟ حضرت سیدنا ابو وراق رضی اللہ تعالی عنہ کے مدنی منع قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب پارہ 29 سورت مزمل آیت نمبر 17 ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا ترجمہ کنز الایمان. اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا پر پہنچے تو خوف الہی کا اس قدر غلبہ ہوا کہ دم توڑ دیا. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. آمین. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، تابعی ہیں، بہت اعلیٰ اور عرفہ آپ کا مقام ہے. مگر ایک بار
آپ نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس میں اس قدر ہوئے، اس قدر مستغرق ہوئے، اس قدر ڈوب گئے کہ ساری رات وہ آیت آپ پڑھتے رہے، اس کی تکرار کرتے رہے. وہ آیت کون سی تھی؟ جی بتائیے. پارہ 27 سورہ قمر آیت 46. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر. ترجمہ کنز ایمان، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی ہے اور سخت کڑوی. بار بار اس آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ مؤذن نے صبح کی اذان کہہ دی. اللہ اللہ اللہ. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی. آمین. بنو امیہ کا ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی. عیش و عشرت میں، خوش لباسی میں، خوبصورت کنیزوں میں، غلاموں میں یہ زندگی بسر کر رہا تھا. مگر اچانک اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آ گیا. اس نے قرآن پاک کی چند آیات سنی تھی. وہ آیات کون سی تھی؟ جی بتائیے. موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی کی زندگی میں پارہ 30 سورۃ المطففین کی آیت 22 تا 28. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. ترجمہ کنز ایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے. نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں. مدنی انقلاب کا سبب بنی. ان آیات کو سننے کے بعد موسیٰ نے سچی توبہ کی، تازہ غسل کیا، مسجد میں داخل ہوا اور عبادت الہیہ کو اپنا مقصد بنا لیا. سبحان اللہ. یہ ہاشمی شہزادہ قرآن پاک کی یہ آیات سن کر راہ مدینہ پر گامزن ہوا. اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرما دے. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادت بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے توبہ سے قبل. ایک قرآنی آیت ان کی توبہ کا سبب بنی. وہ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ جی آپ بتائیں. پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ترجمہ کنز ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے. سبحان اللہ. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی، آپ کی اصلاح ہوئی، آپ نے توبہ کی، پھر آپ نے 3 دعائیں کی۔ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے فہم و یادداشت عطا کر، مجھے عزت دے، علوم دین اور قرآن پاک سے جو سنوں حفظ کر لوں۔ یا اللہ مجھے اچھی آواز دے، جو میری تلاوت سنے اس کا دل نرم پڑ جائے، چاہے وہ سخت دل ہو، پتھر دل ہو۔ یا اللہ مجھے رزق حلال کا اعزاز دے، وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں دعائیں قبول فرمائی، فہم تیز ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے تو جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے، سننے والا توبہ کرتا، تائب ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی رزق کا انتظام کیا۔ روزانہ سالن کا پیالہ اور 2 روٹیاں ان کے گھر رکھی ہوتی تھیں، اور انہیں تا دم مرگ یہ نہ پتا چلا کہ رکھ کون جاتا ہے۔ یہ مکاشفت القلوب میں امام غزالی نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکات سے ہمیں مالا مال کرے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے۔ مدنی ماحول کی بھی کیا بہاریں ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میں نے عید کے دوسرے روز عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ اسی دوران والد صاحب جن کو فوت ہوئے 2 برس گزر چکے تھے، میرے خواب میں تشریف لائے اور بہت اچھی حالت میں تشریف لائے۔ میں نے پوچھا ابو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کچھ عرصہ گناہوں کی سزا ملی، مگر اب عذاب اٹھ گیا ہے۔ تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہرگز نہ چھوڑنا کہ اسی کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اولاد کی دعاؤں کے طفیل فوت شدہ والدین کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اولاد کو نیک بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیے، جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، ان کو اجتماع میں بھیجیے، انہیں تربیتی کورس کروائیے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ مدنی ماحول اولاد کو نیک بنانے کا بہترین ذریعہ ہے اسلامی بھائی، سبھی بھائی بھائی ہے، بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، نبی کی محبت میں رونے کا انداز، تم آ جاؤ سکھلائے گا مدنی ماحول۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، مدنی ماحول کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔